تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضل رحمت کی بارش میں بھیگ رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کل ویسے بھی رمضان المبارک ہے تو اللہ کی رحمتیں دن رات روزے داروں پر برس رہی ہیں، اور جو مجبور ہیں، جو بیمار ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں اور عبادت کریں اور اللہ سے اپنی باتیں شیئر کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، صبر و استقامت سے کام لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب روزہ رکھنے کے بعد ان کا جو صبر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لائک ان کو روزہ لگتا ہے تو دوسروں پہ غصہ کرتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ مطلب ریلیکس رہیں۔ روزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ صبر کرنا، اور اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے اور ہمیں ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرے۔ جو آج کل دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کون بندہ صحیح ہے، کون بندہ غلط ہے، وہ کس راستے پہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک بندے کی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، کسی بھی مسئلے میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ حساب لگائیں کہ مطلب ایک نسل خراب ہو جائے گی۔ ایک عورت ہے اپنے بچے کو وہی سکھائے گی۔ تو اپنے ذہن پہ سوچ کے اور دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہے کہ وہ اگلے کو سمجھ سکے کہ وہ یہ صحیح ہے، کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے فتنے پھیلا رہا ہے، وہ کتنوں کو نوٹس کر رہا ہے، وہ کتنا دین کی بات کر رہا ہے، وہ دین کی زیادہ بات کر رہا ہے کہ دوسروں کو زیادہ کرٹیسائز کر رہا ہے۔ جو دوسروں کو زیادہ کرٹیسائز کرتا ہے نا بندہ، وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذرا غور کریے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح رستے پہ چل سکیں، جو صراط المستقیم کا رستہ ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا رستہ ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے۔ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، ہمیں برے لوگوں سے اور فتنہ باز لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں یہی چل رہا ہے، ہمیں صحیح مسلک کو، اور کچھ مسلک میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جس مسلک کے ہم لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ باز ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صحیح انسان، صحیح علماء اکرام، رہنما کے کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اکرام کے بعد سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مطلب جو ارد گرد کا ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا خود کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہم پاکیزگی کے دائرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ہم بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم کیا اس کا نام ہے، طہارت، جھوٹ بولنا، چوری، چغل بازی، دوسروں کی باتوں کو کان لگا کے سننا، یہ کسی علماء سے پہلے ہمیں دین میں پتہ ہے، کم از کم ہمیں ان چیزوں پہ فوکس بھی کرنا چاہیے فرقہ واریت کے علاوہ۔ ہمیں ایک اچھا انسان پہلے بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک ہم دل لگا کے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم پاک ہیں، کیا ہم نے وضو کیا ہے، کیا ہم نے قرآن پاک کو صحیح جگہ پہ رکھا ہے، کیا ہمارا طہارت ٹھیک ہے، ہمارا غسل ٹھیک ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے، پھر آگے چلنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں گے نا گفتگو میں بھی، تو ہم بہت آگے جائیں گے، بہت آگے۔ ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک دین کے رستے پہ چلنے والا بن جائیں گے ہم لوگ۔ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم
بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم پہ رحمت عطا فرمائے، ہم اچھے عمل کریں اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میری یہی دعا ہے، میرے جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ اور صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے ساتھ حقوق العباد اچھے طرح سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.